اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو برے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، جاسوسی میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ ایک، برا بعض گمان کرنے سے منع کیا ہے کہ ایسا گمان جو ہم کر رہے ہیں اور وہ اس مسلم کے اندر موجود نہ ہو، اس کے متعلق ہم بدگمانی کر رہے ہیں اور وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ ہے برا گمان۔ اگر ہمیں کسی مسلم کے متعلق کوئی ایسی بات معلوم ہوتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، ہم اس سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا چیز اس کے اندر موجود ہے یا نہیں، یا بتانے والے نے غلط بتایا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کرنے کے بجائے ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں کسی مسلم کے متعلق کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، اور اگر وہ چیز اس مسلم کے اندر موجود بھی ہے تو اس کو بجائے لوگوں میں پھیلانے کے ہمیں اس مسلم کی اچھی طریقے سے اصلاح کرنی ہے۔ جس طرح اصلاح کرنے کا طریقہ ہے، ہم اسے سائٹ پر لے جا کر اسے بتا دیں کہ یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، یہ خامی آپ کے اندر ہے، آپ اس خامی کو دور کر لو تاکہ اس کی اچھی طرح سے اصلاح ہو جائے۔ لیکن ہم میں یہ چیز موجود نہیں۔ ہمیں کوئی چیز اس مسلم کے متعلق معلوم ہوتی ہے، کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو ہم اس کے بجائے اسے اصلاح کرنے کے بجائے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اور طرح طرح سے بتاتے ہیں، پھر لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی بدگمانی گناہ ہے۔ ہمیں اس مسلم کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن ہم اصلاح نہیں کرتے، ہم اس کی اصلاح کرنے کے بجائے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور وہ مسلم جس کے متعلق ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ میرے متعلق کیا باتیں چل رہی ہیں۔ تو ایسا ہرگز مت کیجیے۔ اگر ہمیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے کسی مسلم کے متعلق تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے جا کر معلوم کر لیں۔ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو وہ شخص، وہ مسلم اپنی اس خامی کو دور کر لے، اور اسی طرح سے گمان کرنے سے بھی بچ جائیں گے، اور بعض گمان تو گناہ بھی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ۔ اور آپ کو تو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے، صحیح بخاری، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام جو آپ کی محفل میں بیٹھے تھے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ضرور، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری بات جو آپ نے بتائی، آپ تکیہ لگا کر بیٹھے تھے پھر آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، آپ یہ الفاظ کہتے رہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے گناہوں میں شمار ہے، اور یہ بدگمانی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی بڑے گناہ میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹو میں نہ لگ جائیں۔ ہم کسی مسلم کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کوئی وہ غلطی کرے، کہیں کوئی ایسی بات کرے جو ہم لوگوں میں پھیلا دیں،
ایسی چیز بھی منع ہے. اللہ رب العزت نے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسی نہ کرو، ٹو میں نہ لگو. لیکن یہ چیز ہم میں موجود ہے، ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں دور نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری پکڑ کر لے گا. اور ہمیں تو اپنے مسلم بھائی کے عیب کو چھپانا چاہیے، لیکن ہم عیب کو چھپانے کے بجائے ہم اس کے عیبوں کو لوگوں میں ظاہر کر دیتے ہیں، اس کے عیبوں کو سر عام سب کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر الا بالسوء. اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی کو علن ظاہر کرے. جب اللہ رب العزت ہی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو ظاہر کیا جائے تو ہم کیوں اب کسی کی برائی کو ظاہر کریں؟ ہم کیوں اس کی برائی کو لوگوں میں بیان کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برائی پر پردہ ڈال دیں اور اس کی برائی کو چھپائیں، تاکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری برائیوں کو چھپائے گا. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلم کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا. یعنی کہ جس شخص نے کسی مسلم کے عیبوں کو چھپایا ہوگا تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور اگر ہم کسی مسلم کے عیبوں کو نہ چھپائیں، اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیں، تو یقیناً اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے بھی عیبوں کو ظاہر کر دے گا اور ہمارے عیبوں کو بھی نہیں چھپائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائی کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اس کے عیبوں کو چھپائیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہی بہتر ہے بجائے لوگوں میں بتانے کے اس کی اصلاح کرنا بہتر ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن یہ چیز بھی ہم میں موجود ہے. ہم ایک دوسرے کی غیبت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم بھی ہے کہ اس کا جرم کیا ہے. غیبت کرنے سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور غیبت کرنے والا قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے عذاب دے گا. صحیح بخاری ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ. قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے سینے اور منہ کو نوچ رہے ہوں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ غیبت کرنے والے ہی ہوں گے. کیا ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شمار ہو؟ ہرگز ایسا کوئی پسند نہیں کرے گا. ہرگز کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن ہمیں ایسا عذاب ہو، بلکہ ہر شخص یہی چاہے گا کہ ہم اللہ کی رحمت میں ہوں، اللہ ہمیں بخش دے.
تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کو چھوڑنا ہوگا. لیکن ہم غیبت کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہمیں غیبت کرنی نہیں چاہیے. صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يدخلون الجنۃ نمام, غیبت کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیں, جو شخص غیبت کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے, وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو رہا. تو ہم کب اس چیز کو سمجھیں گے؟ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں اور ہم غیبت کرتے رہتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کسی سفر میں تھے, تو آپ ایک جگہ پر ٹھہرے. آپ صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے کہ یہاں پر جو 2 قبریں ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان میں کس چیز پر عذاب ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جو ایک قبر ہے, اس میں جس شخص کو عذاب ہو رہا ہے وہ چغل خوری اور غیبت بہت کرتا تھا, اور دوسری قبر میں جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ضرور عذاب دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی غیبت کو چھوڑنا ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کی غیبت کو نہیں چھوڑتے تو قیامت کے دن پھر ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. حالانکہ ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, لیکن ہم جب غیبت کریں گے, بدگمانی کریں گے, ایک دوسرے کی ٹو میں لگ جائیں گے, تو پھر قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور اللہ رب العزت نے جس شخص کی پکڑ کر لی, اللہ رب العزت اس سے کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے, ہمارے لیے آسانیاں کر دے. ہم اپنے لیے دعائیں تو کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کرے, لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح, کہیں ہم کسی کے متعلق بدگمانی تو نہیں کر رہے, کہیں ہم کسی کے ٹو میں تو نہیں لگے, کہیں ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے. اگر ہم میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوگا اور اپنے مسلم بھائی کی اصلاح کرنی ہوگی. اگر ہمیں اصلاح نہیں چاہتے تو یقیناً ہم غیبت کریں گے, یقیناً ہم اس کے متعلق بدگمانی کریں گے, یقیناً ہم اس کی ٹو میں لگے رہیں گے. اور یہی چیزیں اللہ رب العزت کو محبوب نہیں, یہی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو وہ ہمیں کیسے پسند ہو سکتی ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں, اپنے مسلم بھائی کے اچھے طریقے سے اصلاح کریں, اپنے مسلم بھائی کے متعلق بدگمانی نہ کریں, اور نہ ہی اس کی ٹو میں لگے رہیں, اور نہ ہی اس کی غیبت کریں, تاکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں کریں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.